ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کی بہت سی سازشیں کی ہیں. بہت سے پاپڑ بیلے کہ اسلام کا یہ نور پھلنے اور پھولنے نہ پائے، اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. ان سازشوں میں جو سازش سب سے خطرناک ہوئی وہ ان لوگوں کی جنہوں نے بظاہر چولا اسلام کا پہنا، روپ اسلام کا دھارا، نعرہ اسلام کا لگایا، اور حقیقت میں اسلام کا نام لے کے انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کاٹا. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس کو آپ دور سے دیکھ کر پہچان لیتے ہو، اس سے بچنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے جنگ کرنا، اس کے فتنوں سے بچنے کی پلاننگ کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. ایک دشمن وہ ہے جو آپ کا لبادہ اوڑھ کر، آپ کے لباس میں، آپ کے رنگ روپ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. جتنا نقصان یہ دشمن پہنچاتا ہے وہ کھلا ہوا اوپن دشمن نہیں پہنچا سکتا. ان سازشوں میں سب سے بڑی سازش جس نے اسلام کی جڑوں کو ہلا ڈالا، مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ انتقامی طور پہ وہ کارروائی نہ کر سکے، مسلمانوں کو وہ نقصان یہود و نصارہ نہ پہنچا سکے جو نقصان عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازشی جماعت رافضہ کے گروہ نے پہنچایا. ان کے اندر سب سے خطرناک فرقہ رافضیوں میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، قرآن اور حدیث، ان کے ساتھ دشمنی میں سب سے فارورڈ رہے، وہ فرقہ اسماعیلی فرقہ ہے. اس فرقے کی نسبت امام اسماعیل بن جعفر الصادق کی طرف کی جاتی ہے. اس اسماعیلی باطنی فرقے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے گروہ نکلے، بہت سے مزید فرقے وجود میں آئے، اور یہ تمام کے تمام فرقے اسماعیلی اور ان سے مزید شاخیں جو بنی، سب کے سب اسلام دشمنی میں فرنٹ لائن پہ رہے. ان کے عقائد قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے، ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے دشمن. ان شاخوں میں جو اسماعیلیوں سے نکلی، آئیے ان پہ غور کرتے ہیں. ایک گروہ اسماعیلیہ قرانتا، ان کا ظہور بحرین اور شام میں ہوا. انہوں نے امام اسماعیل سے بغاوت کر کے ایک مستقل فرقے کی بنیاد رکھی. اس فرقے کی مشہور شخصیات عبداللہ بن میمون، حمدان بن اشعث، سلیمان بن حسن. یہی وہ سلیمان بن حسن ہے جس نے 319 ہجری میں بیت اللہ پر حملہ کیا، ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا اور حجر اسود کو چوری کر کے لے گیا. 20 سال تک حجر اسود
اس مجرم اس ظالم کے پاس رہا۔ دوسرا گروہ اسماعیلیہ فاطمیہ، یہ اصل فرقہ اسماعیلیہ ہے، اس کا بانی حسن بن حوشب تھا جس نے 266 میں یمن میں اسماعیلی حکومت کی بنیاد رکھی اور مصر، حجاز اور یمن پر تقریباً 20 سال تک یہ حکومت کرتا رہا۔ اسماعیلیہ حشاشیہ اسی شاخوں میں سے ایک شاخ، یہ لوگ شام، فارس اور دیگر مشرقی ممالک میں پائے گئے۔ ان کا مشہور قائد حسن بن صباح تھا۔ اسماعیلیہ شامیہ، ان کا مشہور لیڈر راشد الدین سنان تھا جس کے اعمال و افعال حسن بن صباح کے اعمال و افعال کی طرح تھے۔ اسماعیلیہ بحرہ انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ، یہ لوگ ہندوستان اور یمن میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے جن ہندوؤں نے متاثر ہو کر بظاہر اسلام قبول کیا وہ بحرہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور بحرہ قدیم ہندی زبان میں تاجر کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا گزر اوقات، ان کا پیشہ تجارت کا پیشہ تھا، اسی نام سے یہ مشہور ہوئے۔ پھر فرقہ بحرہ کی مزید 2 قسمیں بنی۔ بحرہ داؤدیہ، اس کی نسبت قطب شاہ داؤد کی طرف ہے۔ یہ لوگ 10ویں صدی ہجری سے ہندو پاک کے خطے میں پھیل گئے اور ان کے امام کا قیام بمبئی میں ہے، ان کا امام بمبئی میں قیام پذیر ہے۔ بحرہ کا دوسرا گروہ بحرہ سلیمانیہ، اس کی نسبت سلیمان بن حسن کی طرف ہے۔ یہ لوگ آج تک یمن کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اسماعیلیہ آغا خانیہ، یہ فرقہ 19ویں صدی عیسوی کی پہلی تہائی میں ایران میں ظاہر ہوا۔ اس کا پہلا امام حسن علی شاہ تھا جسے انگریزوں نے آغا خان کا لقب دیا۔ یہ پہلا امام فرقہ آغا خانیہ کا جو آج انڈیا پاکستان کے اندر بے بہا پھیلا ہوا ہے، اور آج بھی وہ انگریزوں کی دولت پہ ہی پل رہا ہے، انگریزوں کے مال پہ ہی پھیل رہا ہے، انگریزوں کے اشارے پر ہی ناچ رہا ہے۔ ان کے پہلے امام کو آغا خان کا لقب انگریزوں نے دیا۔ ان کا دوسرا امام آغا علی شاہ تھا اور تیسرا اس کا بیٹا محمد الحسینی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے پوتے کو خلیفہ بنایا، اپنے پوتے کریم خان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ مختصر تعارف فرقہ اسماعیلیہ اور اسماعیلیہ میں سے مزید جتنے فرقے نکلے ان کا۔ آئیے اب فرقہ اسماعیلیہ کے عقائد کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن عقائد کے حامل ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی خطرناک تحریک ہے۔ اس کی خطرناکی کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو، آپ کو ہر تحریک کا لٹریچر مل جائے گا، ہر تحریک کی کتابیں مل جائیں گی، ہر گروہ کی کتابیں مل جائیں گی۔ ان کے مکتبات میں جائیں، ان کے مدارس میں جائیں، عام بازار کی کتابوں کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ لیکن یہ وہ گروہ ہے کہ اس کا لٹریچر نہیں ملتا۔ یہ اپنی کتابوں کو چھاپتے نہیں، فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے خاص آدمیوں میں ہی چلاتے ہیں، مال کے زور پہ انسانوں کو خریدتے ہیں، ان کے ایمان کو خریدتے ہیں، اور غیر مذہبی لوگوں تک جو ان کے مذہب کے علاوہ ہیں ان تک اپنا لٹریچر، اپنا نصاب، اپنی کتابیں نہیں پہنچنے دیتے کہ کہیں ان کے عقائد عام اہل سنت عوام تک نہ پہنچ جائیں۔ اسلام میں سب سے بنیادی چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام میں سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید کی دعوت ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی یہی پیغام لے کر آئے، ہر نبی یہی دعوت لے کر آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر رسول نے اپنی قوم کو دعوت دی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ تو اسلام کے اندر بنیادی چیز عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کا اعلان، اس کو تسلیم کرنا، اس کی طرف دعوت دینا۔ اور جس فرقے کی بنیاد عقیدہ توحید کے خلاف ہو وہ کبھی اہل ایمان کا گروہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے اسماعیلی فرقے کا کلمہ سنتے ہیں۔ اہل ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اہل ایمان کا کلمہ ہے، جب تک اس کی گواہی نہ دی جائے، جب تک اس کا اقرار نہ ہو، جب تک اسے تسلیم نہ کیا جائے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسماعیلی کلمہ کیا ہے؟ فرقہ آغا خانیہ میں داخل ہونے کے لیے، اسماعیلی بننے کے لیے کیا کہنا پڑتا ہے؟ آئیے ان کی کتاب سے آپ کو سناتا ہوں۔ اسماعیلی تعلیمات، کتاب نمبر 1، شائع کردہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن پاکستان کراچی، اس میں وہ اپنا کلمہ لکھتے ہیں جو شرط ہے ان کے ہاں ان کے گروہ میں شامل ہونے کی: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی اللہ۔ میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی، وہ علی نہیں تھے، وہ اللہ تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام 23 سالہ زندگی میں لوگوں سے ایک اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا پیغام دے کر انہیں قائل کرتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ابتدائی گروہ، اس ابتدائی گروہ میں جو ایمان لے کر آئے، اس کے اندر سیدنا علی بھی ایمان لے کر آئے، جو چھوٹی عمر کے بچے تھے، پیارے حبیب کی دعوت کو انہوں نے تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، محمد علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے۔ لیکن ان ظالموں نے اسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اتنا بلند کیا کہ کلمہ کے اندر یہ نام شامل کیا کہ علی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علی نہیں ہے، علی اللہ ہے۔ یہ ان کی بنیاد ہے جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے توحید سے ٹکرا رہی ہے۔ یہی ان کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کو کہے بغیر، اس کو پڑھے بغیر، اس کو تسلیم کیے بغیر ان کے ہاں کوئی اسماعیلی نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے، بڑے درد کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو عقیدہ اسماعیلیہ کا تھا، آغا خانیوں کا تھا، افسوس توحید کی سچی دعوت کو ماننے والے تو سوتے رہے، توحید کی سچی دعوت کو سینے سے لگانے والے تو لمبی چادریں لے کے اوڑھ کے لیٹ گئے۔ انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ بس ہم مسلمان ہیں، اب مزید محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے نہ مال چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ جوانیاں چاہیے، نہ وقت چاہیے، نہ زندگیاں چاہیے، تم مسلمان ہو گئے، اب مزید شور شرابے کی، محنت کی، بھاگ دوڑ کی، محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ جن کے پاس سچا دین تھا، جن کے پاس سچا دین تھا، جن کے پاس حقیقی دین تھا، جو حقیقی وارث تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، جو سچے وارث تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے، جو سچے وارث تھے انبیاء کے، صحابہ کے، وہ تو سو گئے، وہ تو بے ہوش ہو گئے، وہ دنیا کی رنگینی میں ڈوب گئے، وہ مال و زر کے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ لیکن جو وارث تھے عبداللہ ابن سبا یہودی کے، جو وارث تھے کفر کے، جو وارث تھے شرک کے، جو وارث تھے علی کو اللہ کہنے کے، وہ نہ سوئے، وہ جاگتے رہے، وہ محنتیں کرتے رہے، وہ اپنے عمل میں جاری رہے۔ وہ اگر 100 ریال کماتے ہیں، 100 ریال میں سے بھی اسماعیلی امام کا حصہ نکال کے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر وہ چنے بھون کر، چنوں کی ریڑھی لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو اپنے مذہب کے ساتھ کتنے سچے ہیں کہ اس میں سے بھی اسماعیلی امام کے لیے پیسے نکال کے اس کو جمع کروایا جاتا ہے۔ اور ادھر اہل توحید کے پاس کروڑوں ہے، اربوں ہے، کھربوں ہے، لیکن توحید کی نشر و اشاعت کے لیے وہ اپنی جیب سے 1 ریال نکالنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو توحید سمجھ آ گئی، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ وہ عقیدہ جو اسماعیلیوں کا تھا، وہ عقیدہ جو آغا خانیوں کا تھا کہ علی علی رہی ہے، علی الہ ہے، وہ عقیدہ وہ پھیلاتے رہے، وہ عقیدہ وہ نشر کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا آج چہرہ سنی کا ہے
زبان سنی کی ہے، بظاہر اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اپنی آوازوں میں، اپنی قوالیوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی گفتگو میں وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اسماعیلی فرقے کے اس بنیادی عقیدے کی دعوت دے رہا ہے کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بینر لگا ہوا، جس بینر پہ لکھا ہوا علی اللہ۔ علی وہ ہے جس کو عربی میں الہ، فارسی میں خدا، ہندی میں بھگوان کہا جاتا ہے، انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے، اردو میں معبود کہا جاتا ہے۔ نیچے شعر لکھا ہوا، زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات۔ یہ عقیدہ تو اس میں عشریوں کا بھی نہ تھا، یہ عقیدہ آغا خانیوں کا تھا، یہ عقیدہ اسماعیلیوں کا تھا۔ انہوں نے اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے دن اور رات مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، وقت بھی لگایا۔ انہیں ہسپتال کھولنے پڑے تو اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے ہسپتال کھولے، سکول کھولے، تعلیم کے نظام کو سنبھالا۔ اور جو حقیقی مواحد، حقیقی اہل سنت، وہ غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے رہے۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کاش تمہیں اس عقیدے کی اہمیت کا علم ہوتا، جتنا کفر اپنے کفری عقیدے کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، کاش تم رب کی سچی توحید کو پھیلانے کے لیے اتنی محنت کر لیتے۔ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے جانے کا اتفاق ہوا، ہر 10ویں گاڑی میں سے ایک گاڑی کے پیچھے اللہ کے نام کی ایک سینری بنی ہوئی لگی ہوئی، جسے دور سے دیکھو تو لفظ اللہ نظر آتا ہے، لیکن اسے اگر غور سے قریب سے دیکھو تو الف، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، لام علی اس میں لکھا ہوا، دوسرا لام میں فاطمہ، اور ہاں میں حسن اور حسین لکھا ہوا۔ اس کو سنی بھی لگا رہا ہے، صوفی بھی لگا رہا ہے، قبر پرست بھی لگا رہا ہے، اور کوئی غور نہیں کر رہا کہ یہ اللہ کے نام کی سینری نہیں ہے، بلکہ پنجتن پاک کو اللہ آیا گیا ہے کہ بظاہر اللہ ہے، حقیقت میں پنجتن پاک ہے، بظاہر پنجتن پاک ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ اسماعیلیوں کا عقیدہ تھا، یہ آغا خانیوں کا عقیدہ تھا کہ علی علی نہیں ہے، وہ الہ ہے۔ آج پنجتن پاک کو بھی اللہ کے نام کے اندر ایسے پرویا گیا کہ بظاہر دور سے لگے گا لفظ اللہ لکھا ہوا، حقیقت کے اندر وہ پنجتن پاک کا نام ہوگا۔ رنگ علی شاہ فیصل آباد کا ایک دربار ہے، اس کا جدی نشین جنہوں نے بظاہر چولا بریلویت کا پہناوا، بظاہر چولا سنیت کا پہناوا، لیکن حقیقت میں وہ
آغا خانیوں کے ایجنٹ ہیں، اسماعیلیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے عقیدے کو مسلمانوں میں نشر کر رہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ انسان کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ انسان، یہ خاک اور پانی کا، مٹی کا یہ پتلا، یہ بظاہر انسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، اللہ انسان کی شکل میں دنیا پہ آیا ہے۔ دو چار دفعہ جب اس نے اپنے جملے کو دہرایا، ایک مرید اٹھا، اس کے قدموں کو آ کر پکڑا، اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور کہا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ اے سچے رب کو ماننے والوں، اللہ کی توحید کے پھیلاؤ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے کیا تم نے اپنے مال کی قربانی دی ہے؟ اپنی جان کی قربانی دی ہے؟ اپنے وقت کی قربانی دی ہے؟ یہ کفر پہ ہے، یہ شرک پہ ہے، یہ ظلم پہ ہے۔ اس کے باوجود ان کی محنتیں کتنی ہے، تم حق پہ ہو، تمہاری غفلتیں کتنی ہیں۔ مولانا اعلان ہزاروں کے مجمع میں کہتا ہے یہ انسان جو تمہارے سامنے کھڑا انسان نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ رب ہے۔ اس کا مرید اسی کے پاؤں میں سجدہ کر کے کہتا ہے تو میرا رب ہے، تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ اللہ مسجد میں موجود ہے، یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے، یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے، لا الہ مجموعہ لکیریں لا الہ لے۔ میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں، اللہ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا رب میرا تو رب میرا تو ہے، رب میرا تو ہے، رب میرا تو ہے، رب میرا تو ہے، رب میرا تو ہے۔ میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ لاہور کا پیر نوری بوری والا اس کو بٹھا کر قوال نعیم قوالی گاتا ہے، نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا پیر کلندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پیر کلندر نو۔ یہ عقیدہ اسماعیلیوں نے دیا تھا کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ آغا خانیوں نے دیا جو آج صوفیوں کی زبان پہ بھی ہے، قبر پرستوں کی زبان پہ بھی ہے، مردہ پرستوں کی زبان پہ بھی ہے۔ لوکی عرشہ ہوتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، یہ بظاہر بابا بیٹھا ہے، بابا نہیں ہے، یہ اللہ کا روپ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا میرے ذمے میرا ایمان کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتا؟ کیا میرے ذمے اللہ کی وحدانیت کا کوئی حق نہیں ہے؟ جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں خوراک دی، ماں کے پیٹ سے نکالا، عزت دی، جوانی دی، مال دیا، دولت دی، آج اس کی عزت پر، اس کی وحدانیت پر اسماعیلی آغا خانی عبداللہ ابن سبا یہودی کے ایجنٹ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک کان سے سنتا ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، زیادہ کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھ کے چپ کر جاتا ہوں، اس سے بڑھ کر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔
آئیے آغا خانیوں کے اسماعیلیوں کے اس عقیدے کو اٹھا کر اللہ کے کلام پہ پیش کریں، مالک کے فرمان سے جواب لیں۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین علی اللہ۔ قرآن جواب میں کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ اسماعیلی غلط کہتے ہیں، آغا خانی جھوٹ بولتے ہیں، علی اللہ نہیں ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ارے یہی ترانہ تو بلال کی زبان پہ تھا، کفار مکہ مارتے تھے، تپتے ہوئے ریت پہ لٹاتے تھے، چھاتی پہ بھارے پتھر رکھتے تھے، چاہتے تھے بلال احد 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 کا نعرہ چھوڑ دے، اور بلال زبان حال سے کہتے تھے زندگی اور موت کا رشتہ، جسم اور روح کا رشتہ تم توڑ سکتے ہو، بلال کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ چھڑوا نہیں سکتے۔ اگر بلال نے رضی اللہ عنہ وارضاہ سیدی بلال، اگر بلال نے توحید کے لیے قربانیاں دی، رب نے کتنی عزتوں سے نوازا۔ پیارے حبیب نے پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ رب کی جنت میں چل رہا تھا، تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا میرا ضمیر بھی مجھے جھنجھوڑتا ہے؟ کیا میرا ایمان بھی مجھے پکارتا ہے؟ کیا میرا ایمان بھی مجھے للکارتا ہے؟ جوانی دی ہے اللہ نے، مال دیا ہے اللہ نے، جیب بھری ہے اللہ نے، قوت دی ہے اللہ نے، میں اللہ کے نام پہ اپنی زندگی کی نعمتوں میں سے کچھ تو خرچ کر کے جاؤں۔ اسلام کا عقیدہ توحید، اور اسماعیلی فرقے کا امام زمان، اسماعیلی گروہ اپنے امام کو کیا القابات دیتے ہیں ذرا سنیے۔ اس کو کہتے ہیں یہ امام زمان ہے، یہ امام وقت ہے، یہ اولو الامر ہے۔ یاد رکھیے اسماعیلی فرقے کے نزدیک امام ہی سب کچھ ہے، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی کعبہ ہے، وہی جنت ہے، وہی جہنم ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی غیب دان ہے، وہی ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہے وہ آغا خان اسماعیلی ساری صفات اپنے امام میں مانتے ہیں۔ ان کی کتاب وجہ الدین، اس کتاب کے صفحہ 142 حصہ اول پر لکھتے ہیں امام اللہ کا نام ہے۔ امام زمان کس کو قرار دیا تھا؟ انہوں نے اپنے امام کو کہا امام زمان یہ اللہ کا نام ہے، یہ جو دنیا میں ہمارا امام تمہارے سامنے ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی کا روپ ہے۔ دوسری کتاب جس کا نام علم کے موتی، حصہ اول صفحہ 31، اس پر لکھا ہے بس اللہ کی سب صفات امام میں ہیں، اللہ کی سب صفات امام میں ہیں۔ اسماعیلی مذہب کی معتبر ترین شخصیت پیر شاہ ناصر کی تصنیف ہے وجہ الدین، جس کا ترجمہ نصیر الدین نصیر نے کیا، جس کو اسماعیلی مذہب میں علامہ کا عظیم لقب ملا۔ علم کے موتی اسی ظالم کی کتاب ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات امام کی صفات ہیں۔ اور مالک اپنے کلام میں اپنا تعارف اہل ایمان کو، دنیا والوں کو کیا کرواتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال، اللہ کی کوئی مانند نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، کسی میں اللہ والی صفات نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں آغا خانی، جھوٹ بولتے ہیں اسماعیلی، جھوٹ بولتے ہیں داؤدی فرقے والے کہ ہمارے امام میں جتنی صفات ہے وہ اللہ کی صفات ہے۔ مالک اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی ہستی نہیں، اس کے کوئی مانند نہیں۔ امام زمان کو اللہ قرار دینا یا حضرت علی کو اللہ قرار دینا یہ وہ کفر ہے جو کفار مکہ کے کفر سے بڑا ہے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، پیار اور محبت سے رشتہ داریاں کرنے والوں اسماعیلیوں کے ساتھ دنیا کے چند پیسوں کے لیے
اسماعیلیت کو قبول کر لینے والوں، یہ پیسے سدا تمہارے پاس نہ رہیں گے۔ زندگی کی 4 دن کی لذتوں کے لیے تم نے ایمان کا سودا کیا ہے، یہ زندگی کا تو اعتبار ہی نہیں کب ختم ہو جائے۔ تم نے ایمان کو بیچ کے کفر کو خرید لیا۔ کبھی تم نے غور تو کیا ہوتا تمہاری 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، قیامت کا پہلا دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال لمبا۔ 50,000 سال پہ 60 سال کو تقسیم کرو، کتنے سیکنڈ بنیں گے؟ چند سیکنڈوں کے لیے تم نے اس زندگی کا سودا کر لیا۔ حضرت علی کو الہ کہنا، رب کہنا، آغا خانی امام کو الہ قرار دینا، یہ وہ کفر ہے جو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ کفر عیسائیوں کی ایک جماعت کا کفر ضرور ہے، جس کی خبر اللہ کی کتاب ہمیں دیتی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں مالک فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ عیسائیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے۔ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آغا خانیوں نے بھی یہی عقیدہ رکھا کہ ہمارا امام اللہ ہے، ہمارا علی اللہ ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، مالک کی قوت، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا مقام قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر پہچانیے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ۔ اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے حضرتوں کو الہ قرار دینے کی جھوٹی سازشیں کرنے والوں، قرآن حکیم کے آوازے، مالک کا فرمان تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی کہو ان کو، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم، اس کی والدہ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ تعالی ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ چاہے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی والدہ محترمہ کو، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو آن واحد میں اللہ ہلاک کر دینا چاہے، کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ پھر تمہارا امام اللہ کیسے بن گیا؟ پھر حضرت علی وہ اللہ والی صفات کیسے ان میں آ گئی؟ پھر بابا نوری بوری والا اللہ کیسے بن گیا؟ رب کیسے بن گیا؟ رب کا روپ کیسے بن گیا؟ رب تنہا اللہ ہے، الہ تنہا اللہ ہے، مالک تنہا اللہ ہے، خالق تنہا اللہ ہے، موت و حیات کا کنٹرولر صرف اللہ ہے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے بچپنے میں اٹھا لے، جس کو چاہے بڑھاپے میں اٹھا لے، جس کو چاہے جوانی میں بلا لے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہت۔ آسمانوں کا شہنشاہ اعظم، زمینوں کا شہنشاہ اعظم اللہ ہے۔ وما بینہما، آسمان اور زمین کے جو درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ اسماعیلی آغا خانی امام میں اللہ والی صفات نہیں ہے، وہ اللہ کا دوسرا نام نہیں ہے۔ مالک تنہا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان سب کا تنہا مالک اور شہنشاہ اعظم ہے۔ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر گزرے۔ خیبر کی جنگ کا موقع، اللہ چاہے حضرت علی کی آنکھیں خراب ہو جائیں تو رب کو کوئی روک سکتا؟ کون روک سکتا؟ وہ تنہا مالک ہے، اپنے بزرگوں کو اللہ والی صفات دے کر کفر اکبر کر کے، شرک اکبر کر کے ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن نہ بنو، بلکہ یقین کرو قل هو اللہ احد، وہ اللہ تنہا یکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ کسی کا شریک ہے، وہ تنہا اور یکتا الہ ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ وہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے۔ آغا خانیوں کا یہ کفر نصارہ کی اس جماعت کے اس کفری عقیدے کی طرح ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تو اس عقیدے سے روکتے ہوئے گئے، وہ تو رب کی سچی توحید کا پیغام دیتے ہوئے گئے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کریں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور کہا مسیح ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم بنی اسرائیل کو میسج دے رہے ہیں، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو۔ کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ ربی و ربکم، کیونکہ میرا ربی اللہ ہے، تمہارا ربی۔ تم مجھے کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، نہیں، تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے۔ ربی میرا رب، وہ ربکم تمہارا رب، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، نہ اللہ کے فرزند ہے، نہ علی اللہ ہے، نہ اللہ میں سے جدا ہوئے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پہ اللہ کی جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وہ یہاں نعرے مارتے رہیں کہ مولا علی چھڑا لیں گے، وہاں پہ نہ مولا علی چھڑائیں گے نہ کوئی اور چھڑائے گا، وہاں پہ تو آوازہ ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو آگ کی 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اونگے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، علی کو اللہ کہہ کر، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہہ کر، محمد علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہہ کر، اپنے پیروں فقیروں کو رب کا روپ بتا کر، یہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ امام زمان فائدہ پہنچانے اور زندہ کرنے والا ہے، اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے، آغا خانیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کی کتاب وجہ الدین حصہ اول صفحہ 150 پر لکھا ہے کہ خواہ انسان سویا ہو یا بیدار ہو، جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، اس کی ناک برابر سانس لیتی رہتی ہے۔ جاگتے ہوئے آدمی کی بھی ناک سانس لے رہی ہے، سوئے ہوئے آدمی کی بھی ناک سانس لے رہی ہے اور اس کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ سارے لوگ حق سے آگاہ رہے یا بے خبر، مگر امام متواتر اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں پر فیض برساتے ہیں اور ان کے نفوس کو زندہ رکھتے ہیں۔ یعنی امام اسماعیلی گروہ کا، امام آغا خانیوں کا
اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، متواتر اپنا کام کرتا رہتا ہے، فیض رسا اور زندہ رکھنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندہ رکھنے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ لوگ اللہ کو مانے تب بھی اللہ ان کو زندہ رکھتا ہے، لوگ اللہ کو نہ مانے تب بھی اللہ ان کو زندہ۔ فرعون خود الہ ہونے کا، رب ہونے کا اعلان کرے تو سچا رب اس کو زندہ رکھتا ہے، اور جب رب اس کو موت دینا چاہے، وہ رب بنا ہوا، رب بننے کا اعلان کرنے والا اپنے آپ کو موت سے بچا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، یہ اللہ کی ذات کا انکار کرے، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، انجام ان کا آخرت میں ہونے والا ہے، مسلسل ان کا رزق بھی ان کو مل رہا ہے، ان کی زندگیاں بھی چل رہی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ شان اللہ کی ہے۔ لیکن آغا خانی کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے امام کی شان ہے، لوگ اس کو پہچان لیں، اس کی بیعت کر لیں، اس کو امام مان لیں یا نہ مانے، ہر حال میں وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ یہ اللہ والی صفات اپنے امام کو دے رہا ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو فیض رسا ہے، جو فیض دیتی ہے، جو رحمتیں کرتی ہے، جو برکتیں دیتی ہے، جو رزق دیتی ہے، جو زندگی دیتی ہے، جو موت دیتی ہے۔ زندہ کرنے والا، موت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے، اس کے سامنے مجبور ہے، اس کے سامنے فقیر ہے، اس کے سامنے کلاش ہے، اس کے سامنے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان ظالموں کی عقیدوں کو اپنے سامنے رکھیے، جو اپنے امام کو اللہ کہہ رہے، جو اپنے امام کو زندہ اور مردہ کرنے والا سمجھ رہے، اور قرآن حکیم کی آیت کو سنیے وما قدر اللہ حق قدری۔ ظالموں، تم نے رب کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، تم نے رب کی شان کو جانچا ہی نہیں ہے، تم نے رب کی عزت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے بارے میں نصیر الدین نصیر اسماعیلی آغا خانی، یہ آیت جو خالص اللہ کے بارے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، وما قدر اللہ حق قدری، کافروں تم نے اللہ کی قدر کو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ نصیر الدین نصیر آغا خانی اسماعیلی اس آیت کے بارے میں اپنی کتاب علم کے موتی حصہ اول صفحہ 13 پہ لکھتا ہے ہمیشہ اللہ کی تعویل امام ہی ہوا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کا نام آیا ہے وہ حقیقت میں ہمارے امام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نام کی تعویل ہمیشہ امام ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ انہوں نے امام کی قدر نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد بھی کوئی کفر باقی رہے گا؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر شان کو اپنے امام میں تسلیم کرتے ہیں؟ ان آغا خانیوں سے محبتیں کرنے والوں، بلا جھجک ان کے مال کے فتنے کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینے والوں کہ کوئی بات نہیں جناب، کچھ فرق نہیں پڑتا، آغا خانی ہے لیکن دیکھو تو صحیح اس کے پاس نیشنلٹی کینیڈا کی ہے، ہماری بیٹی کینیڈا چلی جائے گی، ہماری بیٹی پیرس چلی جائے گی، فرانس چلی جائے گی۔ کبھی یہ تو سوچا کرو، کبھی یہ تو غور کیا کرو، اس مشرک کو نکاح دے کے کہیں تو جہنم میں تو نہیں چلا جائے گا؟ تیری یہ معاہدہ بیٹی کل قیامت کے دن تیرا گریبان تو نہیں پکڑ لے گی؟ میں توحید کو سمجھنے والی، ماننے والی تھی، دنیا کے مال و زر کو دیکھ کر میرے باپ نے میرا نکاح اہل شرک اور اہل کفر سے کیا، میرے بطن سے ان کافروں اور مشرکوں کے اولادوں نے جنم لیا،
खोक मोहता की थी, पैदा मुशरिक हुए, ईमान परस्त हुए। ऐ अल्लाह मुझे आज मेरे बाप से बदला लेकर दे कि मेरे बाप ने मेरा निकाह मुशरिकों में किया क्यों था। वो अल्लाह की हर शान को अपने इमाम के लिए मानते हैं। और मालिक का फरमान सुनिए, इस आयत को तफसील से सुनिए कि ये आयत इस्माइली आगा खानियों के इमाम के बारे में नहीं, मोहम्मद के रब के बारे में नाजिल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, काफिरों ने अल्लाह की उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक कदर नहीं की। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, क़यामत का दिन होगा, पूरी जमीन, सारी की सारी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मतवियातुन बियमीनी, सारे आसमान उसके दाएं हाथ पे लिपटे हुए होंगे। जमीनें अल्लाह की मुट्ठी में, सारे आसमान उसके दाएं हाथ पे लिपटे हुए। सुबहान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है, मेरा अल्लाह अज़ीम है, बड़ा है, बुजुर्ग है, बरतर है, आला है। ये आयत अल्लाह के बारे में नाजिल हुई। तुमने अपने इमाम को अल्लाह वाली सिफात दी, एक दिन आएगा सच्चा अल्लाह, सच्चा रब आवाज लगाएगा, ऐनल जब्बारून। दुनिया में तकब्बुर करने वाले, खुदाई का वाजा लगाने वाले कहां हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, अपने आगा खानी इमाम को अल्लाह कहने वाले कहां गए? लिमनिल मुल्क, आज बादशाहत किसके हाथ में है? दुनिया के वडेरे, दुनिया के अंदर जबर और कहर की बरखा कोड़ा बरसाने वाले, अपने आप को रब होने के दावेदार, वो कहां है? आज किसकी बादशाहत है? कोई जवाब देने वाला दम नहीं मार सकेगा। मालिक खुद जवाब इरशाद फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक अल्लाह कहर वाले की बादशाहत है। अल्लाह की तौहीद के अंदर शिर्क इस शिद्दत से फैलाया जा रहा है, कुफर इस शिद्दत से फैलाया जा रहा है। उस मालिक की सिफात अपने बुजुर्गों, बड़ों, हजरतों, फिरकों के पेशवाओं, रहनुमाओं में बांटी जा रही है। ऐ उम्मते तौहीद, ऐ उम्मते कुरान, ऐ उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। इस तौहीद के लिए जिंदगी में कुछ कर सकते हो तो कर जाओ। अरे क़यामत का दिन हो, मालिक के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके यह तो कह सको, अल्लाह बड़े पापी थे, बड़े गुनाहगार थे, बड़े खताकार थे, दामन गुनाहों से भरा हुआ था, लेकिन अल्लाह हमने अपनी गर्दन को तेरे अलावा कभी किसी के सामने झुकाया नहीं था। अल्लाह तूने माल दिया था, तेरी वहदानियत की, अकीदे की नशर-ओ-शात में मैंने अपने माल को कुर्बान किया, अपने वक्त को कुर्बान किया, अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम, जवानी के अय्याम को कुर्बान किया। तूने जो सलाहियतें दी थी वो सारी सलाहियतें मैंने तेरे दीन को फैलाने में लगाई। अल्लाह अपने आमाल के बलबोते पे नहीं, तेरी रहमत के बलबोते पे जन्नत का सवाल करने आया हूं, ये तो कह सको। और अगर इन कुफरी अकीदों को फैलता हुआ देखते रहो, नशर होता हुआ देखते रहो और बेहोशी की नींद सोते रहो, मौलवियों का काम है बोलते रहते ने, चलो बोलते रहेंगे, असी थलो आमीन ते कई छड़ने आ, हमें क्या जरूरत पड़ी है चीखने चिल्लाने की, कुछ करने कराने की? मौलवियों का काम है, करते रहे। क्या तुम्हारा मुस्तफा से कोई रिश्ता नहीं है? क्या तुम्हारा रब से कोई ताल्लुक नहीं है?
کیا تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برکھا نہیں برس رہی؟ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہوا ہے؟ اگر کیا ہے تو اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہوئے توحید کے اس حوالے کو لے کر گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا پہنچو، جان رہے نہ رہے، روح اور جسم کا رشتہ باقی رہے یا توڑ دیا جائے، دھرتی کے اوپر چلو یا دھرتی میں دفن کر دیے جاؤ، جتنے سانس لو ان سانسوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا آوازہ سناتے رہو۔ زندگی ختم ہو جائے تو کوئی خسارے والی بات نہیں ہے۔ توحید کی خدمت کرتے ہوئے اگر زندگی ختم ہو جائے، اس کے ختم ہونے کے بعد ہی تو جنت ملنی ہے، اس کے اختتام کے بعد ہی تو آوازہ پڑھنا ہے۔ لاش قبر کی طرف چل رہی ہوگی، انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز اس آوازے کو سنے گی، مواحد کہے گا جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میری قبر میں لے کے جاؤ، وہ قبر نہیں ہے، وہ جنت کا باغ بن چکا ہے۔ قبر میں رکھا جائے گا، آوازہ پڑے گا ان قد صدق عبدی، میرا بندہ سچا، عقیدہ سچا، عمل سچا، کردار سچا۔ یہ شرک کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، یہ کفر کی دعوت کے سامنے روڑے اٹکایا کرتا تھا، یہ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے چراغ میں تیل ڈالتا رہتا تھا۔ فرشتوں، اس کے نیچے جنت کے لباس، جنت کے بسترے لگا دو، اس کو جنت کے لبادے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، میں نے جنت بنائی ہی اس کے لیے ہے۔ اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایسا ہو، اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایسا ہو۔ مصطفیٰ ایک صحابی کے جنازے کو لے کر چلے تھے، جو ایک گناہ کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے بالآخر ان پہ موت آ گئی تھی۔ پیارے حبیب پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے جگہ تو کافی چھوڑی ہے، آپ ایسے چل رہے ہو گویا بہت رش ہے، آپ کا قدم پورا قدم مبارک زمین پہ نہیں لگ رہا۔ کہا عمر تو کیا جانتا ہے، میرے اس صحابی کے جنازے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ محمد کو پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ کب ملے گا؟ جب اٹھو گے، جب وقت لگاؤ گے، جب ہمتیں قربان کرو گے۔ اس کے لیے کہ جب تک زندہ رہوں میرا ایک غم ہے، میرا ایک ہم ہے، میری ایک فکر ہے، اور فکر یہ ہے میں مشرکوں کو شرک کے جنگل سے نکال کر توحید کے گلستان میں پہنچا دوں۔ جو آوازیں ابھی بھی آواز لگا رہی کہ علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، جو ابھی بھی قبروں پہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل رینگتے ہوئے اپنے جیسے مجبور انسان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں، وہی اللہ ہے، اس سوا کوئی معبود نہیں، حد نہایاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا۔ کاش جس طرح خشوع سے، جس طرح اس بابے کے ڈر سے یہاں پہ یہ رو رہے ہیں، کاش یہ رب کے سامنے سجدے میں اس طرح رو لیں۔ یہ فکر بناؤ، یہ غم بناؤ اگر تم نے جنت کا سودا کرنا ہے۔ یہ وہ کفر ہے جو کفار مکہ کے کفر سے بڑا، حضرت علی کو الہ کہنا، یہ اپنے وقت کے امام کو الہ کہنا، اللہ کی صفات کو اپنے امام کے اندر بانٹنا۔ اسماعیلی آغا خانیوں کے نزدیک امام زمان مالک اور حاکم ہے۔ اولی الامر منکم ایک کتاب ہے آغا خانیوں کی، اس کے صفحہ 10 پہ لکھا ہے کہ اولی الامر لوگوں کی جانوں کا، اولادوں کا، ان کے مالوں کا، سب چیز کا مالک و حاکم ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کی جانوں کا مالک کون ہے؟ مال کا مالک کون ہے؟ اولادوں کا مالک کون ہے؟ حاکم برحق کون ہے؟ الہ برحق کون ہے؟ کس کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام سے مالک نے اعلان کروایا؟ اے نبی کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہو، سنو، پیغام دو، بتاؤ ان کو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس سب کا مالک کون ہے؟ آغا خانی امام نہیں ہے، اسماعیلی رافضی شیعہ امام نہیں ہے، اسماعیلیوں کا بڑا نہیں ہے۔ میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک، میری نماز اس کے لیے، میرا مال اس کے لیے، اور اس کی شان، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کا تعارف، قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ صفحہ 12 پر لکھا ہے اول الامر امام وقت ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ آئیے اس عقیدے کو اٹھائے، قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں سمجھے۔ مالک کا فرمان سورۃ یوسف آیت نمبر 40 غور کیجئے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ مالک کا فرمان، قرآن حکیم کی آیات، اللہ کے لیے ان آیات پہ غور کیجئے۔ اللہ کے لیے توحید سے بھرپور ان آیات کے نور کو اپنے گلی کوچوں میں پھیلے ہوئے شرک کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے یاد کیجئے۔ مالک فرما رہا ہے ما تعبدون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو رب مانتے ہو، جس کو تم نے امام وقت، امام زمان، موت و حیات کا مالک، اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے ماں باپ نے رکھ لیے۔ اپنے امام کو امام وقت تم نے قرار دیا، اس کو موت و حیات کا مالک تم نے قرار دیا، جان اور مال کا مالک تم نے قرار دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ آغا خانیوں کا امام الہ ہے، معبود ہے، اولی الامر ہے۔
مالو جانو زندگیوں کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، فائدہ رسا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان باتوں کی دلیل رب نے آسمان سے قرآن میں نازل نہیں کی ہے، یہ تم نے بنائی ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، شہنشاہ اللہ ہے، آرڈر اللہ کا چلتا ہے۔ اور جب اللہ کا آرڈر آ جائے دنیا والے مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے عظیم ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گود میں بیٹا ابراہیم فوت ہو رہا، آنکھوں سے آنسو گر رہے اور کہہ رہے ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا کو بڑا غمگین کیا ہے، زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں میں ایمان کی غیرت کو پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں میں توحید کی غیرت کو پیدا فرما دے۔ ہم اپنے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو ماننے کے بعد پھر جس چیز کا مالک ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، ہر اس چیز کو قربان کر کے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑیں۔ مال جاتا ہے جائے، زندگی جاتی ہے جائے، دنیا کی کر و فر ختم ہوتی ہے ہو، دعوت توحید کا جھنڈا ہمارے ہاتھ سے نیچے نہ ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔